अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज डिस्कस करेंगे हम पिछले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 2 काफ़ी लेंथी था, इसलिए वीडियो भी वो थोड़ी बड़ी बन गई, मगर प्लीज़ आप उसे जाएं, देखें, उससे मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल बड़ा चैप्टर है, मगर उसके क्वेश्चंस का वेटेज भी ज़्यादा है। तो अब हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 तदरीस ज़बान के उसूल और तरीक़े, जो कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में था। तो हमने तदरीस ज़बान के उसूल देखे थे, फिर उसके बाद जो है उनके टाइप्स देखे थे, यानी कि किस्में देखे थे। फिर उसके बाद हमने मेथड्स भी देखे थे। देखिए, प्रिंसिपल्स के साथ हमने मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग भी देखा था। तो उसी पर मबनी ये हमारा क्वेश्चन और आंसर का सेशन है आज। तो प्लीज़ देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो उर्दू के नोट्स ढूँढ रहे हैं, जो उर्दू के नोट्स ढूँढने के लिए कोशा हैं और जिन्हें मवाद नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ उन तक शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें और इंशाअल्लाह ताला उर्दू में भी सीटेट के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सवाल नंबर 1 है, ज़बान की तदरीस तालिब-ए-इल्मों को मुस्तनिद और बामायने तबादला ख़्याल पर ज़ोर देती है। कौन सी ज़बान की तदरीस? इसका मतलब है कि कौन सी ज़बान की तदरीस। तो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस। क़वायद तर्जुमा यानी कि जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जी नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो बिल्कुल भी तबादला ख़्याल पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देता, और बामायने बनाने के लिए तो है वो। अब देखिए, दूसरा है ज़ू लिसानी मेथड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गैर रस्मी तो वो है जो हम स्कूल जाने से पहले ही सीख लेते हैं, क्या नहीं? तो ये हमारा सही जवाब रहेगा इबलाग। इबलाग ज़बान की तदरीस तालिब इल्मों को मुस्तनिद और बामायने तबादला ख़्याल पर ज़ोर देती है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, पढ़ने से क़ब्ल बहस व मुबाहिसे के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यानी कि पढ़ने से पहले हमारा जो है एजुकेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले या पढ़ने से पहले जो बहस मुबाहिसे के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए जो हम मेथड यूज़ करते, पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए जो मेथड हम यूज़ करते, तो वो किस इनमें से किन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है? तो वो देखिए रिज़स मेथड से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑडियो लिंग्वल मेथड भी नहीं होता। ऑडियो लिंग्वल में भी कुछ ना कुछ मवाद हमें रहता है, ग्रामर तर्जुमा मेथड में भी रहता है और जुज़वेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में भी रहता है। तो सवाल नंबर 3 देखिए यहाँ पर, कम उम्र आमोज़गार ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते। अब हमारे छोटे बच्चे जो रहते सीखने वाले, तो वो ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं स्टिल नहीं रह सकते, वो उनमें जुस्तजू रहती, वो हिलते-डुलते और अट्रैक्शन उनका जो है कंसंट्रेशन एक जगह नहीं रहता। तो इसलिए उस्ताद को किन चीज़ों पे ज़ोर देना चाहिए? तवज्जो मरकूज़ ना करने के लिए उन्हें डाँटने पर नहीं। देखिए, डाँटना तो हमें बिल्कुल है ही नहीं बच्चे को। डाँटने से बच्चों की छुपी सलाहियतें भी दबी रह जाती, यानी कि वो आपसे डरना शुरू करता। सरगर्मी पर मबनी काम की मनसूबाबंदी पर, हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सरगर्मी का नाम से ही पॉजिटिविटी दिखती है हमको। तो सरगर्मी पर मबनी काम की मनसूबाबंदी पर ही जो है बच्चा सीखने पे तवज्जो मरकूज़ करेगा। हर पीरियड के बाद उन्हें वक़्फ़ा देने पर नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। तसव्वुरात की मुफ़स्सिल वज़ाहत पर बच्चा बोर हो जाएगा। आपको मुफ़स्सिल वज़ाहत देना ज़रूर है, मगर जो है बच्चों को साथ में इंटरैक्ट करके कोऑपरेटिव लर्निंग में देना है हमें, ठीक है? अब देखिए चौथा सवाल, उस्ताद मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत व सकनात आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमोज़गारों को मुतवज्जा करने और तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब हो सके। ये किस तरह की महारत है? यानी कि हम एज़ अ उस्ताद जो है मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत व सकनात आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का भी इस्तेमाल करते। क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चा जो है बेहतरीन तौर पर समझे और बच्चों की को मुतवज्जा करने और तवज्जो बरकरार रखने में हम कामयाब हो सकें। तो ये किस तरह की महारत है? ये बिल्कुल देखिए, अब आपको जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हरकत व सकनात, तो पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है कि मुहर्रिकात में तनु।
محرکات میں تنوع یعنی کہ ہم حرکات و سکنات بھی بتا رہے بچوں کو الگ الگ قسم کی، آوازوں کے اتار چڑھاؤ بھی بتا رہے، پھر دوسری حرکات و سکنات کا استعمال بھی کر رہے، تو یہ ہمارے محرکات ہی ہوئے نا۔ اسٹیمولس میں جو ہے اپن نے ویریشن پیدا کیے، محرکات میں تنوع پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ تقویت رسانی نہیں، تقویت رسانی تو نہیں ہوگا، رسانی تو نہیں ہوگا۔ عملاً واضح کرنا، عملاً واضح ہم کر رہے مگر حرکات و سکنات کا زیادہ استعمال کر رہے، آوازوں کا اتار چڑھاؤ کا زیادہ استعمال کر رہے، تو اس میں جو ہے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم کر رہے، تو محرکات میں تنوع از دا رائٹ آنسر۔ ابتدائی تعارف یہ تو نہیں ہو سکتا، سیلف انٹروڈکشن ہے، یہاں پر تھوڑی اسپیلنگ غلط دی ہوئی ہے، سیلف انٹروڈکشن ہے اس کا مطلب۔ اب دیکھیے 5واں سوال، طالب علم مرکوز زبان کی کلاس اسے کہتے ہیں۔ طالب علم مرکوز یعنی کہ متعلم مرکوز، طالب علم مرکوز مطلب کہ متعلم۔ دیکھیے ہم معلم ہیں اور ہمارے بچے ہمارے متعلم ہیں، ہمارے بچوں کو ہم کہیں گے متعلم، تو طالب علم مرکوز زبان کی کلاس اسے کہتے ہیں جس میں استاد کو کے بولنے کے وقت کو کم اور بچوں کے بولنے کے وقت کو زیادہ کیا جائے۔ تو یہ بیان ان تمام بیان میں سے کس کی تائید کرتا ہے؟ درج ذیل میں سے کون سا مذکورہ بالا بیان اس کی تائید کرتا ہے؟ استاد کو ایسی تکنیک کا استعمال کرنا چاہیے جس میں طلباء کو خود پہل کرنے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ دیکھیے استاد جو ہے تکنیک اگر ٹیکنیکل بیسڈ اپن نے یوز کیے یا پھر ایز اے معلم، ہم ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم، ایز اے ایجوکیٹر ہم نے اگر بچوں کی سرگرمی کی بیس پر بنیاد رکھے تو بچوں کو وہ دیر پا یاد رہتا، تو ہم جو ہے استاد ایسی تکنیک کو استعمال جب کریں گے جس میں طلباء خود پہل کرنے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یعنی کہ بچے خود پہل کر سکتے ہیں، وہ ڈر کے سہم کے دیکھیں گے نہیں آپ کو، بلکہ ارے ہاں مس ہم یہ کر سکتے ہیں، ہاں سر یہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر ایسا کر رہے ہیں تو طلباء اس میں جو ہے حوصلہ افزائی جس میں ہو رہی، تو بالکل ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ طالب علم مرکوز زبان کی کلاس کسے کہتے ہیں، تو بالکل یہی ہے، مگر ہم دوسرے آپشنز بھی دیکھیں گے تاکہ آپ آگے کنفیوز نہ ہوں۔ بی ہے استاد کو چاہیے کہ اصل زبان انگریزی کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کریں، نہیں یہ تو جی ٹی ایم میتھڈ ہو جائے گا نا، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سی ہے، طالب علم کی سہولت کے لیے استاد کو پورے سبق کے ہر جملے کی وضاحت کرنا چاہیے، بالکل نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ڈی ہے، استاد کو سوالوں کے جواب بول کر لکھنا چاہیے تاکہ طلباء میں کوئی نہیں، یہ تو ایک دم ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور اس سے کوئی بچہ جو ہے متوجہ زیادہ نہیں ہوتا، اور طالب علم مرکوز طریقے میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو ہمارا آنسر پہلا ہی صحیح تھا جس میں تکنیک کے استعمال میں بچہ جو ہے خود کو پہل کرتے ہوئے حوصلہ افزا ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہمارا 6واں سوال ہے، بہتر نتیجے تک پہنچنے کے لیے آموزگار سے کہا جاتا ہے کہ پڑھنے، تبادلہ خیال کرنے، غور و فکر کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے تصورات و خیالات پیش کریں۔ ہم پھر سے پڑھ لیتے ایک بار کہ بہتر نتیجے تک پہنچنے کے لیے آموزگار یعنی کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہیں گے کہ پڑھنے، تبادلہ خیال کرنے، غور و فکر کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے تصورات اور خیالات پیش کریں۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ کس زمرے میں آئے گا؟ غور و فکر کے، تأمل کے، منفی تنقید کے، تنقیدی طریقہ تدریس کے۔ دیکھیے تنقیدی طریقہ تدریس تو یہاں پر بالکل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ ہاں تأمل انٹریکشن ہو سکتا، مگر پہلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ بحث و مباحثہ کرنے، غور و فکر کرنے اور تبادلہ خیال کر کے جو ہے پیش کریں سامنے، تو ہم بالکل غور و فکر کے بارے میں بچوں کو تلقین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7واں سوال ہے، پرائمری درجات کے بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ پرائمری درجات کے بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ترغیب دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سوچ کر لکھنا، وقت کی بربادی، بغیر غلطی کے لکھنا، تختہ سیاہ سے نقل کرنے کی صلاحیت، نہیں یہ تو نہیں ہوگا۔ وقت کی بربادی تو بالکل ہی نہیں، چاہے آپ آرٹ لے رہے ہوں، کرافٹ لے رہے ہوں، پڑھائی کر رہے ہوں، بچوں کی بربادی تو ہم بالکل کرتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہوتی ہے۔ بغیر غلطی کے لکھنا، دیکھیے غلطیاں جو ہے حصہ ہے آموزش کا، تو سوچ کر لکھنا۔ بچوں کو تصویر بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں تو بچے بالکل سوچتے ہیں کہ ہم کس چیز کی تصویر بنائیں، ٹھیک ہے، وہ بنانے سے پہلے سوچتے، تو ہمارا جواب ہے سوچ کر لکھنا۔ اب 8واں سوال دیکھیے، بچے سب سے پہلے عموماً کس طرح کے لفظ بولتے ہیں؟ فعل تو یہ ورب ہو رہا، بچوں کو تو پتہ بھی نہیں رہتا کہ ورب ہے کیا، ٹھیک ہے، بچوں کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ ورب ہے کیا۔ گنتی تو غیر رسمی ہے نا، گنتی جو ہے بعد میں ہم بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔
صفت، صفت تو ایڈجیکٹو ہو جا رہا ہے. یہ تینوں بھی یہ دونوں بھی چیزیں تو دیکھیے گرامر ٹرانسلیشن میں گرامر میتھڈ کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تو بچوں کو پہلے آتا ہی نہیں جلدی سے. اسم، ہاں بیٹے آپ کا نام کیا ہے پوچھتے تو اس کے لیے اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ جب اسکول نہیں بھی جاتا ہے تو جب بچہ اپنا اسم خود سے بول سکتا ہے، اسم ہی نہیں وہ اپنے فادر کا، مدر کا نام بھی، اپنے دادا دادی، تقریباً مطلب اچھی بات کرتا ہے بچہ. تو بچہ سب سے پہلے عموماً کس طرح کے لفظ بولتا ہے؟ تو بچہ پہلے جو ہے اسم بولتا ہے. ٹھیک ہے، اسم جیسے لفظ پہلے بولتا ہے بچہ. 9واں سوال ہے، دیکھیے ہماری اسکرین پر یہ رہا. ترکیب الفاظ کولوکیشن آموزش کی ایک تکنیک ہے. دیکھیے کولوکیشن جو ہے آموزش کی ایک تکنیک ہے، بالکل. تو کیا کی ہے، مگر یہ جو ہے ترکیب الفاظ جو ہے کس طرح کی ہے؟ ڈیش ڈیش ترکیب الفاظ کولوکیشن آموزش کی ایک تکنیک ہے. پڑھنے کی نہیں، ترکیب الفاظ بول رہا تو پڑھنے کی تو ابھی نہیں ہوں گا، لکھنے کی بھی نہیں ہوں گا. ہجا، ہاں ہجا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے لفظیات. تو لفظیات پہ ہم پہلے جائیں گے. لفظیات سے ہی ہم ترکیب الفاظ کرتے ہیں. اگر ہم کو لفظیات اگر نہیں رہے، ہمارے پاس لفظیات اویلیبل نہیں ہے، تو ہم ترکیب الفاظ کولوکیشن کریں گے کیسا؟ ٹھیک ہے، تو لفظیات سے ترکیب الفاظ کولوکیشن جو ہے ہوتا ہے، اور یہ آموزش کی ایک تکنیک ہے. ٹھیک ہے، اب 10ویں سوال کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. پہلی جماعت کے طلبہ کو زبان کی تدریس کے وقت آپ کی وجہ کس پر ہوگی؟ ایک منٹ. ڈیش پہلی جماعت کے طلبہ کو زبان کی تدریس کراتے وقت آپ کی توجہ کس پر ہوگی؟ ہماری توجہ کس پر ہونا چاہیے؟ پہلی کے بچوں کی. تو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس لیے زبان کے عملی استعمال پر، مشکل الفاظ پر نہیں. بچے تو پہلی جماعت کے ہیں. ٹھیک ہے، قواعد اور ان کے اصولوں پر بالکل نہیں. صحیح تلفظ پر ہو سکتی، مگر یہ سیکنڈری چیز ہے، کیونکہ ابھی ہم پہلی جماعت کے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو زبان کے عملی استعمال پر ہماری جو ہے توجہ پہلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، زبان کے عملی استعمال پر پہلی جماعت کے طلبہ کو زبان کی تدریس کراتے وقت جو ہے ہماری توجہ اس پر رہیں گی. ٹھیک ہے، سوال نمبر 11 ہے، وقوفی آموزش کا ڈیش، یہاں پر ڈیش ہے. ٹھیک ہے، خالی جگہ پر کرنا ہے ہمیں. وقوفی آموزش کا نظریہ اس خیال پر نہیں زور دیتا کس خیال پر؟ غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہے، عادت ڈال کر زبان سیکھی جا سکتی ہے، یہ تو نہیں ہے. منطق اور ذہنی عمل کی مدد سے زبان سیکھی جا سکتی ہے. انسان اپنے اندر زبان کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، نہیں. ہاں ہوتا ہے انسان اپنی اندر زبان کی صلاحیت لے کر، مگر ٹائم لگتا. غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہے. وقوفی آموزش کا نظریہ اس خیال پر نہیں زور دیتا کہ غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہے. دیکھیے اس کو یاد رکھیے کہ غلطیاں آموزشی عمل کا حصہ ہی ہے، مگر وقوفی آموزش میں اس پر زور نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، کس پر زور نہیں دیا جاتا یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ آنسر صحیح ہے. ٹھیک ہے، 12واں سوال ہے، طالب علموں کو زبان کی کلاس میں ادب فراہم کیا جاتا ہے. کن طالب علموں کو؟ ٹھیک ہے، کوئی تہذیبی واقفیت فراہم نہیں ہوتی. زبان کی مستند رنگا رنگی کو پیش کیا جاتا ہے. اردو کے قدیم طرز کے اسالیب اور موجودہ مشکل الفاظ. جی نہیں، اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو زبان کی مستند رنگا رنگی کو پیش کیا جاتا ہے طالب علموں کی زبان کی کلاس میں، اور ادب بھی انہیں فراہم کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان کی مستند رنگا رنگی سے بچے مستفید ہوں اور اس کو پیش کریں. اب سوال نمبر 13 ہے، زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں. زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں. آپ اس بیان کی تائید میں کس سرگرمی کو پیش کریں گے؟ زبان سیکھنے کے عمل میں کچھ سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، تو ہم اس بیان میں کن سرگرمی کو پیش کریں گے؟ دیکھیے، نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلبہ کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے. دیکھیے نصاب میں جو ہے کوئی تحریر شامل ہے، تو اس کی ہم کو بچوں کو انڈرسٹینڈنگ کرانا ضروری ہے. یعنی کہ بہتر تفہیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو مادری زبان استعمال کرنے پر کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے مادری زبان استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ بچہ سوچتا ہی اپنی مادری زبان میں، اور اسے بعد میں GTM کے ذریعے وہ ثانوی زبان میں کنورٹ کرتا ہے. اس کو پہلے آسان متن اور پھر مشکل متن پڑھائے جائیں. نہیں، ہم سرگرمی کی بات کر رہے ہیں، تو آسان متن اور
मुश्किल मतन तो सेकेंडरी चीज़ हुई, उस्ताद लिखना और बोलना सिखाया और तलबा उसकी नक़ल करे, ये तो है ही नहीं। हम कहते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे ने खुद भी कोऑपरेटिव होना चाहिए, बच्चे ने लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। मश्क मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है, क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। नहीं, मश्क अहम चीज़ है मगर बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर फ़हम के साथ सीखें ना, तो बच्चों को ज़्यादा मश्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। रटना बच्चों के लिए सही नहीं है, रटने की आदत डालना बिल्कुल गलत है। तो ज़बान सीखने के अमल में जो सरगर्मियाँ शामिल होती हैं, उस बयान की तायीद कौन करता है? निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफ़हीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाना चाहिए हमको, ठीक है? 14वां सवाल है हमारा, उस्ताद छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं और तख्ता-ए-सियाह पर रंगों का लिखता है। तमाम बच्चे एक साथ रंग का नाम और हिज्जे दोहराते हैं। यहाँ ज़बान की तदरीस में उस्ताद का तरीक़े-कार क्या है? देखिए, इस्तनादी ऑथेंटिक हो सकता, मगर आगे भी देखेंगे हम। तरसीली नहीं, तरसीली यानी कि सिर्फ़ पढ़ा रहे हैं ना अपन, बच्चे भी हिज्जा दोहरा रहे हैं, ठीक है? तफ़ाअली नहीं। मैकेनिकी, जी हाँ, मैकेनिकी होंगी, क्योंकि बच्चे हमारे साथ रंग का नाम भी दोहरा रहे हैं, हिज्जे भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है? तो दूसरे चैप्टर के सवाल अभी फ़िलहाल इतने ही हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सेशन में मुलाकात होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकॉन को दबा दें आप, ताकि आपको वक्त बर वक्त वीडियोज़ की